بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. أفيقوا يا أيام، أفيقوا يا موتى، أفيقوا يا أيام، أفيقوا يا موتى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد الأئمة والمهديين وسلم تسلیم کثیرا. بھائی بزرگ دوستو، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں، سب خرید سے ہیں اور اچھی صحت میں ہیں. آج ہم تھوڑی دیر کے لیے مباینہ کے بارے میں گفتگو کریں گے. پچھلے حلقے میں ہم نے بات کی تھی ایمانی لفظ جو ہے وہ لفظ کہاں سے آیا اور وہ پرانے زمانے میں اس کا مطلب کیا تھا اور کس چیز پہ اس کا اطلاق ہوتا تھا. آج ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے ایک کانسیپٹ پیش کریں گے اور وہ مباینہ کا کانسیپٹ ہے. مباینہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کی علیحدگی کو، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے علیحدہ کرنا. اور مباینہ آل بیت علیہ السلام کی روایت میں اس کو کہتے ہیں کہ جب قائم کے خروج کے وقت جو شیعہ اور شیعہ کے دشمنوں کے درمیان ایک علیحدگی ہوگی اس کو مباینہ کہتے ہیں. تو آپ سامنے دو روایت پیش کریں گے، پھر سید احمد حسن سلام اللہ علیہ کا اس کے بارے میں قول آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے. تو پہلی روایت یہ ہے اور یہ الکافی میں روایت ملتی ہے، تو میں عربی میں پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے اردو کا ترجمہ کروں گا. عن السراج قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما أن عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله، فقال احمل إلي فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم، وبعهم، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعين به علينا فهو مشرك. اس روایت میں سراج سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر یعنی امام الباقر علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے کہ میں اہل شام کے پاس جا کے سلاح بیچا کرتا ہوں، تو میں ان کو سلاح بیچتا ہوں یعنی اسلحہ. تو جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے بارے میں مجھے آگاہ کر دیا، یعنی کون سا معاملہ، یعنی آل بیت کا جب وہ شیعہ بنا، تو میرا اس معاملے سے، یعنی اس میری حرکت سے جو میں جا کے اسلحہ بیچتا ہوں، اس سے میرا دل تنگ ہونے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ جا کے میں تجارت کر رہا ہوں، ان کو اسلحہ بیچ رہا ہوں. کیونکہ شام کے جو لوگ تھے وہ اہل بیت علیہ السلام کے، آپ کو جیسے معلوم ہے معاویہ اور یزید، یہ سارے شام میں ان کی جو حکومتیں تھیں وہ رائج تھی، تو یہ لوگ آل بیت کے پکے دشمن تھے. تو یہ شخص کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب پتہ چلا کہ شام کے جو لوگ ہیں وہ تو آپ لوگوں کے دشمن ہیں، میں جا کے اسلحہ بیچ رہا ہوں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فی الحال کوئی بات نہیں، بیچو، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دشمن سے دفاع کرے گا. یعنی روم، اس وقت روم یعنی غیر عرب کے جو دشمن ہیں وہ زیادہ سخت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے گا. لیکن فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا، جب ہمارے آپس میں جنگ شروع ہو جائے گا تو پھر ان کے پاس جا کے نہ بیچو، کیونکہ اس سے ہمارے خلاف ظاہر دشمنی اور اعتداءات یعنی جنگ کریں گے، تو جو پھر یہ کام کرے گا وہ مشرک ہے. یہ پہلی روایت ہے. یعنی یہاں پہ آپ غور کیجئے، یہاں پہ لفظ آیا حرب، جنگ کا لفظ آیا، فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا. ٹھیک ہے، اگلی روایت پہ چلتے ہیں. اگلی روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو الحضرمی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ابو عبداللہ یعنی امام جعفر علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے کہ پھر یہ گفتگو چلی کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کہ سروج
یعنی من يحمل السروج الى الشام واداتها، یعنی جو کاٹھیاں سے مراد یعنی جو جانوروں کے اوپر بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کاٹھی کہتے ہیں. جو کاٹھی جا کے شام والوں کے سامنے وہ پیش کرتا اور بیچتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور کاٹھی کے ساتھ جو اور بھی چیزیں آتی ہیں اس کے بارے میں وہ بھی بیچتا جا کے. تو انہوں نے علیہ السلام فرمایا لا بأس انتم اليوم بمنزلت اصحاب رسول اللہ، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کل آپ لوگ جو نا نبی پاک کے صحابہ کے مانند ہیں، ٹھیک ہے. انکم فی ہدنہ، آپ ابھی ایک ایسا وقت ہے جب اس میں کوئی خاص حکم نہیں آپ کے لیے، یعنی ایک سمجھ لیں ایک کوائٹ ٹائم ہے، یعنی آج کل جو نا اتنا نہیں فی الحال نہیں پریشر آپ پہ. فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ، لیکن جب مباینہ ہوگا، حرم علیکم ان تحملوا الیہم السروج والسلاح، جب مباینہ ہوگا پھر اس وقت آپ پر حرام ہو جائے گا کہ آپ اسلحہ بیچیں یا کاٹھیاں بیچیں اہل شام کے پاس جا کے. یہ دونوں روایتیں الکافی میں موجود ہیں. اب اس دوسری روایت میں اب غور کیجیے، یہاں پہ مباین کا لفظ آیا. پہلی روایت میں الحرب جنگ کا لفظ آیا، اس میں المباینہ کا لفظ آیا. یعنی پہلی روایت میں جنگ کا لفظ، دوسری روایت میں علادی کا لفظ. اب آگے سید احمد حسن کیا فرماتے ہیں؟ سید احمد حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان حرمت بیع السلاح، یعنی اسلحہ کا بیع، خرید و فروخت کی جو حرمت ہے، حرام قرار دینا مخالفین پہ، وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو آل محمد نے واضح کر دیا ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جب قائم ظاہر ہوگا، قائم کا ظہور ہوگا. اور اس لیے حرم بیع السلاح یعنی اسلحہ بیچنا حرام کر دی جائے گا. اس سے مراد یہ روایت، یہی الفاظ روایت یمانی، یعنی یمانی کی روایت میں بھی ملتے ہیں یہ الفاظ. اور یہ ایسا گفتگو ہے کہ جو لوگ آل بیت کا کلام سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یمانی بھی وہی ہے، یمانی وہی قائم ہے جو دوسری روایت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ علیہ السلام یعنی آل بیت علیہ السلام نے اسلحہ کو بیچنا حرام اس وقت کیا جبکہ مباینہ ہوگا، اور وہ اس وقت ہوگا جب قائم آئے گا، قائم کا ظہور ہوگا، قائم کا خروج ہوگا. کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں، جب وہ کہتے ہیں اذا خرج الیمانی حرم بیع السلاح، یہ ایک اور روایت ہے، آل بیت فرماتے ہیں کہ جب یمانی کا خروج ہوگا تو وہ اسلحہ کو بیچنا حرام قرار دے گا. تب لہذا اس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یمانی ہی قائم ہے، یمانی ہی قائم ہے، ہی از قائم، وہی قائم ہے. تو جب امام علیہ السلام اپنی روایت میں یہ فرماتے ہیں کہ جب یمانی کا خروج ہوگا تو وہ اسلحہ کو بیچنا حرام قرار دے گا ہر انسان پہ، ہر مسلم پہ، تو یہ فرمانا چاہتے ہیں، یرید ان یبین، یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یمانی ہی قائم ہے جو کہ اسلحہ بیچنا حرام قرار دے گا جب اس کا ظہور ہوگا اور جب مباینہ ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی آخری بات اس قول میں یہ ہے کہ جب یمانی ہے اور قائم ہے دونوں ایک وقت میں ہیں، یہ ناممکن ہے کہ یمانی قائم پہ حجت ہو اور قائم یمانی پہ حجت ہو. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے. اس لیے قائم اور یمانی ایک ہی شخص ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا. ہمارے ساتھ اگلے حلقوں میں، اگلے مجالس میں بھی انشاءاللہ آپ تشریف لے آئیں، انشاءاللہ اور بھی مزید اضافہ ہوگا، ہم بھی آپ کو بھی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وعلی محمد الطیبین الطاہرین الائمۃ المہدیین وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. قد أشرقت في الزمان ثورة شمس اليمان، قد أخمدت كل ليل منتفض بالحرام. قد أشرقت في الزمان ثورة شمس اليمان، قد أخمدت كل ليل
أشرقت في الزمان ثورة شمس اليمان، قد أقمدت كل ليل من دافض بالهواني. أشرق العدل في ظلمة العالم من ضياء حيدر من ربع فاطمي، كاسرا شوكة الحاقد الظالم، بركته السماوات من قائم. أشرق العدل في ظلمة العالم من ضياء حيدر من ربع فاطمي، كاسرا شوكة الحاقد الظالم، بركته السماوات من